السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا۔ معزز سامعین محترم، اس آیت کریمہ کے تحت کچھ کہنے اور سننے سے پہلے میں مناسب نہیں بلکہ ضروری ہی سمجھتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفینا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جا بجا النبی کے لقب سے یاد فرمایا۔ معزز سامعین محترم، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی مکرم ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ ایک جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو امی لقب نبی ہیں، یعنی وہ نبی جنہوں نے دنیا کے اندر کسی سے علم حاصل نہیں کیا، جو من جانب اللہ لوگوں کو اخبار غیب اور معاش و میعاد کے علوم و معارف بتاتے ہیں۔ اسی کے تحت قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وما هو علی الغیب بضنین، یعنی یہ وہ نبی ہیں جو غیب کے بتانے پر بخیل نہیں ہیں۔ اسی کو بریلی کے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ معزز سامعین محترم، مخالف جماعت اس کا ترجمہ اپنی قرآن میں اس آیت کریمہ کا جو ترجمہ کرتے ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو آپ کو احکام دیے اور جو چیزیں آپ کو بتائی آپ ان کو پہنچانے والے ہیں۔ اس معنی کا کوئی مطلب اور اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ معزز سامعین محترم، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو علم غیب عطا فرمایا۔ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب اور اللہ رب العزت کے علم غیب میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ اس طرح کہ اللہ رب العزت کا علم غیب ذاتی ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم غیب عطائی ہے۔ اللہ رب العزت کا علم غیب لامحدود ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم غیب محدود ہے۔ اللہ رب العزت کا علم غیب قدیم اور ازلی اور ابدی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم غیب حادث ہے۔ اس سے اگر کوئی عقل مند ہو تو جو ہے بہت ہی اچھے طریقے سے اس سے علم غیب باری تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب میں امتیاز کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اپنے نبی کو جا بجا النبی کے لقب سے یاد فرمایا۔ یہ جب لفظ نبی پر ہم غور کرتے ہیں تو لفظ نبی اور نبوت کے معنی اور مفاہیم کی روشنی میں جب ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان نبوت کو سمجھتے ہیں تو لفظ نبی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے شمار عظمتیں پوشیدہ ہیں۔ لفظ نبی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت ساری شانیں مخفی ہیں۔ وہ اس طور پر کہ لفظ نبی جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لفظ نبی اپنے مادہ اشتقاق کے اعتبار سے تمام کتب لغت اور تمام کتب عقائد میں بالاتفاق لفظ نبی کا جو مادہ اشتقاق ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ لفظ نبی اور نبوت
کا جو لفظ ہے وہ نبا ود حمزہ کے یعنی کہ نبا سے مشتق ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ لفظ نبی اور نبوت کا لفظ نبا وداؤٹ حمزہ سے مشتق ہے۔ ان دونوں مادہ اشتقاق کو مد نظر رکھتے ہوئے معزز سامعین محترم جب ہم غور کرتے ہیں تو اس میں بہت سارے کتب عقائد اور کتب سیرت میں یہ اس کے معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ معنی یہ ہیں کہ اگر لفظ نبی نبا یعنی کہ حمزہ کے ساتھ اس سے مشتق ہے، اگر لفظ نبی بروزن فعیل بمعنی فاعل ہو تو اس کا معنی یہ ہوگا یکون مخبرا اما علیہ اما اطاعہ اللہ علیہ، یعنی وہ اس غیب کے بتانے والے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں مطلع کیا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے جس غیب پر انہیں مطلع کیا ہے اس کی وہ خبر دینے والے ہیں، اس کے بتانے والے ہیں۔ معزز سامعین محترم اس کی ترجمانی وہی آیت وما هو علی الغیب بضنین یہ کرتی ہے۔ آگے جو ہے ایک معنی یہ ہے کہ النبوات میں علامہ امام تمیمی جو اس کا بیان اس لفظ نبی کا معنی تفصیل سے بیان کرتے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر لفظ نبی نبا یعنی کہ حمزہ کے ساتھ اس سے مشتق ہے اور لفظ نبی بروزن فعیل بمعنی مفعول ہو تو اس کا معنی یہ نکلے گا ان اللہ تعالی اطلعہ اللہ علیہ فیکون النبی، یعنی اللہ رب العزت نے جس غیب پر اللہ رب العزت نے جس اپنے غیب پر علیہ یعنی اپنے غیب پر جس ذات کو مطلع کیا، اللہ رب العزت نے اپنے غیب کی جس ذات کو خبر دی اس کو نبی کہتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا اس کا ترجمہ یہ نکلا۔ اور ایک کتاب یعنی کہ تہذیب اللغہ اور دوسری ایک اور کتاب ہے، ان میں جو ہے لفظ نبی کے معنی کا جو ہے اگر لفظ نبی کا جو مادہ اشتقاق یعنی حمزہ کے ساتھ ہے اس کا معنی خروج کے بھی آیا ہے۔ اگر خروج اس کا معنی لیں تو اس معنی کے لحاظ سے من خرج من بلد الى بلد اخرى ومن خرج من ارض الى بلد من خرج من ارض الى بلد اخرى ومن خرج من ارض الى ارض اخرى، اس معنی کے لحاظ سے اگر ہم خروج کے لحاظ سے لفظ نبی پر غور کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ الذی اطلعہ اللہ علیہ فیکون النبی، یعنی کہ اللہ رب العزت نے جس غیب پر آپ کو مطلع کیا فیکون النبی تو وہ اسے نبی کہتے ہیں۔ معزز سامعین محترم ان سے پتہ چلا، اور دوسرا معنی اس کا جو یعنی کہ شرح عقائد میں ابن حاجب اس کا جو لکھتے ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ اگر خروج سے معنی اس کا مراد لیا جائے تو یہ ہوگا کہ الذی اخرج الناس من الضلالۃ الی الہدی، یعنی وہ ذات جس نے لوگوں کو گمراہی سے ہدایت کی طرف نکالا۔ اس پہ آپ غور کریں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت ظاہری طور پر اس دنیا میں ہوئی، اللہ رب العزت نے جب اپنے محبوب کو اس دنیا کے اندر بھیجا تو عرب کے حالات کیا تھے، عرب کس زندگی سے گزر رہے تھے، عرب کے معاشرے میں طرح طرح کی برائیاں پیدا تھی۔ اگر اس معنی سے لیں اس معنی اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرب معاشرے اور اہل عرب کے اندر جو طریقہ اور جو راستہ ان کے سامنے ایجاد کیا اور جو انہیں بتایا، جس راستے پر ان کو گامزن کیا، ان دونوں کا تذکرہ کتب سیرت میں موجود ہے، وہ ہم سب آپ کے سامنے موجود ہے اور اس کا ہم اچھی طرح مطالعہ کر چکے ہیں۔ معزز سامعین محترم ذرا سوچیں، جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس سوسائٹی میں بھیجا جس سوسائٹی کی سچویشن یہ تھی کہ ہر انسان اپنے پرائے کو قتل کر دیا کرتا تھا، وہ تہذیب جس میں اپنی زندہ بیٹی کو درگور کر دیا جاتا تھا، وہ تہذیب جس میں زنا خوری عام تھی، وہ تہذیب اور وہ معاشرہ جس میں انسانیت کا کوئی نام لیوا باقی نہیں تھا، وہ معاشرہ جس میں طرح طرح کی برائیاں پیدا تھی، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے حالات میں اور ایسے معاشرے میں ایسی سوسائٹی میں جس تعلیم کی انہیں ہدایت دی، جس تعلیم کی انہیں دعوت دی، جس ایجوکیشن کی طرف آپ نے انہیں بلایا، اس کا تصور ان کے ذہنوں تک نہیں تھا۔ معزز سامعین محترم انہوں نے کبھی اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا تھا
اب ہم جو ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا جو ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کاوشات کا، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جہد و ہم کا اس سے موازنہ نہ کرے جو آج کا دور جدید سے ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جد و جہد کا موازنہ نہ کریں، جبکہ ہمارے سامنے یونائٹڈ نیشن کے چارٹ اور ہندوستان کے آئین اور چارٹر آف آرٹسٹ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اگر ہم اس سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جد و جہد کا موازنہ کریں گے تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جد و جہد میں ذرہ برابر بھی کچھ نہیں نظر آئے گا۔ معزز سامعین محترم، وہ زندگی اور وہ معاشرہ جس میں انسانیت گمراہی کی دلدل میں پھنسی ہوئی تھی، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل جو انسانیت کو ہدایت دی، جو انسانیت کو تعلیم دی، اس سے اگر ہم موازنہ کریں تو جب ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جد و جہد اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کاوشات کو دیکھ سکتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے